اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کر رہے ہیں جو الحمدللہ روز بروز جس سے آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ صحیفہ کربلا کے بعد آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء کو پیش کر رہے ہیں جو بہت عظیم کتاب ہے، تاریخی داستان اور قرآن مجید کے واقعات اس کتاب میں درج کیے گئے ہیں۔ کل ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں صفحہ نمبر 63 تک بات مکمل ہو گئی تھی اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات مکمل طور پر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے تھے۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 43 مرتبہ یعنی 43 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ کا نام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے۔ وہ سب سے پہلے اولو العزم پیغمبروں میں جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8 یا 10 واسطوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے زمین پر بھیجے جانے کے 1442 سال بعد ہوئی۔ انہوں نے 950 سال پیغمبری کی۔ ان کی بعثت اور دعوت کا مرکز شامات، فلسطین اور عراق تھا۔ آپ کا اصلی نام عبد الجبار عبد الاعلیٰ تھا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے زیادہ گریہ و زاری کرنے کی وجہ سے انہیں نوح کہا جاتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال کی عمر پائی، 850 سال قبل از بعثت اور 950 سال لوگوں کو دعوت حق دینے میں مصروف رہے۔ 200 سال لوگوں سے دور کشتی سازی میں مشغول رہے اور طوفان کے بعد 500 سال کی عمر پائی۔ اب ہم آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کی توجہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بعض نشیب و فراز کی طرف مبذول کراتے ہیں، یعنی کچھ حقیقتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قوم نوح کی گستاخی اور ہٹ دھرمی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام پیغمبری پر مبعوث ہوئے تو اس زمانے کے لوگ بت پرستی، خرافات، فساد اور بیہودہ گوئی میں غرق تھے۔ وہ اپنی غلط قسم کے عادات و رسومات پر بڑی شد و مد کے ساتھ عمل پیرا تھے۔ اپنے غلط عقیدے کے تحفظ کے لیے مرنے مارنے پر تیار تھے، لیکن اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ لوگ اس قدر ضدی اور ہٹ دھرم تھے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے آتے اور ان سے کہتے، خبردار اس بوڑھے کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ ہی اس کے قریب میں آنا، نہ ہی اس کے فریب میں آنا۔ یہ کام کسی ایک خاص گروہ یا قبیلے کا نہیں تھا، بلکہ تمام کے تمام لوگ یہی بت پرستی کے دفاع، بتوں کے تقرب کو حصول اور ان کی بارگاہ سے جزا پانے کی خاطر انجام دیتے تھے۔ بعض لوگ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ اے میرے بیٹے، اگر تم میرے بعد زندہ رہے تو خبردار اس دیوانے بوڑھے کی پیروی مت کرنا۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا چہرہ دکھاتے اور ان سے کہتے کہ اس مرد سے بچ کر رہنا، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ ہمیں یہی وصیت ہمارے باپ نے کی تھی اور ہم اپنے باپ کی وصیت تمہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور تکبر کو یوں بیان کیا ہے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیا اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی بات پر اڑ گئے اور شدت سے اکڑے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑے بڑے
منکرین لوگ ان کے پاس آتے اور ان کی دعوت کے جواب میں کہتے ہم تمہیں صرف اپنی طرف کا ایک بشر سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ جو تمہاری پیروی کرتے ہیں ہماری نظروں میں وہ سادہ لو، نالائق اور بالکل ہی جاہل ہیں۔ تمہیں ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں دروغ گو جھوٹا شخص سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا اگر میرے پروردگار کی جانب سے میرے پاس روشن دلیل ہو اور میرے اوپر اس کی طرف سے خاص لطف و کرم کیا گیا ہو تو جو تم لوگوں سے مخفی ہو تو کیا پھر بھی میری رسالت کا انکار کرو گے؟ وہ اے قوم میں اس دعوت حق کے عوض میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، اجر کوئی نہیں مانگتا، میرا اجر فقط خداوند عالم کے پاس ہے۔ جو تھوڑے سے لوگ میرے اوپر ایمان لائے ہیں میں انہیں تمہاری وجہ سے چھوڑ دوں گا نہیں، کیونکہ اگر میں انہیں اپنے آپ سے دور کروں گا تو کل قیامت کے دن وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شکایت کریں گے، لیکن تمہیں نادان اور ایک بے وقوف قوم سمجھتا ہوں۔ وہ لوگ بعض اوقات حضرت نوح کو اس قدر مارتے پیٹتے کہ وہ نیم مردہ ہو کر زمین پر گر پڑتے، لیکن جب انہیں ہوش آتا تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں اثر نو دعوت حق دینے میں لگ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی منطقی اور محبت آمیز دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو روشن منطقی دل نشی اور محبت آمیز بیانات کے ذریعے خدائے یکتا کی طرف آنے کی دعوت دیتے، انہیں خدا کی جانب سے اجر و پاداش حاصل کرنے کے لیے بلاتے، عذاب الہی سے ڈراتے تھے، لیکن لوگ نادانی، تکبر اور غرور کی وجہ سے کسی قیمت پر تیار نہ تھے۔ حضرت نوح کی بات سن کر اپنے بتوں سے دستبردار ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے تحمل اور مستقل مزاجی سے ان لوگوں کو شب و روز خداوند قدوس کی جانب دعوت دیتے۔ دعوت حق دینے کے جتنے بھی اصول و ضوابط تھے انہوں نے ان سے استفادہ کیا اور ایک ہم درد طبیب کے مانند ان کے سر پر آئے، ان کے سامنے بت پرستی کے غلط آثار کو وضاحت سے بیان کیا، نیز ان کے خطرناک اثرات لوگوں کے کانوں تک پہنچائے، لیکن لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی منطقی اور محبت آمیز گفتگو کا ذرہ برابر بھی ان کے دلوں پر اثر نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور ان لوگوں کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے۔ وہ ہمیشہ ان کی نجات کی فکر میں رہتے اور ان کی بت پرستی میں آلودہ ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں بہت پریشان رہتے۔ اسی وجہ سے وہ شب و روز ان لوگوں کو دعوت حق دیتے کہ شاید انہیں نجات دے سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس غرض کہ ان کی تبلیغ قوم پر مؤثر ہو 3 مختلف طریقوں سے دعوت حق دی۔ بعض اوقات انہیں مخفی طور پر دعوت دیتے، بعض اوقات اعلانیہ طور پر اور راہ راست کی طرف بلائے، اور کبھی دونوں مخفی اور اعلانیہ طریقوں سے استفادہ کرتے، لیکن ان کی سنگ دل قوم نے ان تمام منطقی اور محبت آمیز طریقوں سے چشم پوشی کی۔ صرف یہ کہ ان کی دعوت حق کا مثبت جواب نہیں دیا، بلکہ اس دعوت کو روکنے کے لیے پوری قوم نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں اس قدر مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن جب وہ مہربان دل سوز پیغمبر ہوش میں آئے تو کہا اللہم اغفر لی ولقومی فإنہم لا یعلمون، خدایا مجھے میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ کشتی نجات کی تعمیر۔ حضرت نوح علیہ السلام شب و روز لوگوں کو جہالت اور بت پرستی کے چنگل سے نجات دلانے کی فکر میں رہتے تھے، لیکن انہیں جتنی بھی نصیحت کی ان کا کوئی نتیجہ ہاتھ نہ آیا۔ انہیں عذاب الہی سے بہت ڈرایا گیا، خطرے کے الارم بجائے گئے، لیکن وہ لوگ غلط کاریوں سے دستبردار نہ ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ دستبردار نہ ہوئے بلکہ بڑی بے حیائی کے ساتھ سر عام کہتے اے نوح تم ہمارے ساتھ بہت زیادہ بحث و گفتگو کی اور اپنی بات پر اصرار کیا، یہ سب کچھ چھوڑ دو، اگر تم سچے ہو تو جس عذاب الہی کا ہمیں کہتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہ لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، لہذا تم ان کے اعمال سے رنجیدہ مت ہو۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 36۔
یہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور اس طرح وحی نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْنِعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو اور ظالمین کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو، یہ سب غرق ہو جانے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی اور طوفان کی بہت بڑی مصیبت سے ڈرایا، لیکن ان کی ہٹ دھرمی میں مزید اضافہ ہوا، وہ سمجھے نہیں۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی میں اضافہ ہوا۔ کشتی نوح کیسی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمان خدا کے مطابق کشتی بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لکڑی کے بڑے بڑے تختے مہیا کیے، انہیں کاٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے گئے۔ کشتی بنانے پر کئی سال لگ گئے۔ یہ بہت بڑی کشتی تھی۔ بعض نے لکھا ہے اس کشتی کے 7 منزلیں تھیں اور ہر منزل چوڑائی کی سمت سے 7 حصوں پر مشتمل تھی۔ البتہ بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر 4 پایوں کو پہلے، انسانوں کو دوسرے اور پرندوں کو تیسری منزل میں رکھا۔ کشتی پر سب سے پہلا سوار ہونے والا حیوان چیونٹی تھی اور سب سے آخر میں گدھا اور شیطان سوار ہوئے۔ نیز یہ بھی روایت ہے کہ کسی شامی نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی بڑی تھی، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اس کا طول 800 ہاتھ، عرض 500 ہاتھ اور اونچائی 70 ہاتھ تھی، یعنی لمبائی اس کی 800 ہاتھ لمبی تھی، 500 ہاتھ چوڑی تھی اور 70 ہاتھ اس کشتی کی اونچائی تھی۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ جس حصے میں حیوانات تھے اس میں 90 کمرے تھے اور یہ کشتی کوفے کے بیابان میں بنائی گئی۔ البتہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت نوح نے اس کشتی کو کوفے میں اس جگہ پر بنایا جہاں اب کوفے کی مسجد اعظم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تک کشتی بناتے رہے، ان کی قوم مسلسل ان کا مذاق اڑاتی رہی اور انہیں اذیت پہنچاتی رہی، اور وہ لوگ حضرت نوح کے پاس آتے، ان سے ٹھٹا مذاق کرتے اور انہیں برا بھلا کہہ کر دکھ پہنچاتے تھے۔ لیکن حضرت نوح ان سے فرماتے وہ دن دور نہیں ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ جب تمہارے اوپر ذلیل کرنے والا عذاب نازل ہوگا۔ سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 38 اور 39۔ کشتی کا محافظ کتا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام حکم خدا سے کشتی بنانے میں مشغول تھے تو شرک کرنے والے رات کے اندھیرے میں آتے اور کشتی کا جو حصہ بنا ہوا تھا اسے توڑ پھوڑ کر چلے جاتے۔ حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کرتے ہوئے کہا خدایا تو نے مجھے کشتی بنانے کا حکم دیا ہے، میں ایک عرصے سے اس کی تعمیر میں مشغول ہوں، جو کچھ بناتا ہوں دشمن رات کے وقت آ کر اسے توڑ پھوڑ جاتے ہیں، میرا یہ کام برباد ہو جاتا ہے۔ خداوند قدوس نے حضرت نوح پر وحی نازل کی اس کشتی کی حفاظت کے لیے کتا رکھو۔ انہوں نے حکم خدا کے مطابق کشتی کی حفاظت کے لیے کتا رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام دن میں کشتی بنانے میں مشغول رہتے اور رات میں سوتے۔ جب دشمن رات کے وقت کشتی کو خراب کرنے کے لیے آتے تو وہ کتا ان لوگوں کو دیکھ کر زور زور سے بھونکتا، لہذا حضرت نوح نیند سے بیدار ہو جاتے اور بیلچے یا گیتی سے دشمن پر حملہ آور ہوتے اور انہیں وہاں سے دوڑا دیتے۔ آپ کشتی کی تکمیل تک مسلسل اسی بات پر عمل پیرا رہے۔ قوم نوح کے تمسخر کی عکاسی مولانا روم کی زبانی۔ مولانا روم اپنی کتاب مثنوی میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنانے اور ان کی قوم کے مسخرہ پن کو یوں نقل کرتے ہیں کہ وہ شرک کرنے والے حضرت نوح کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتے اور کہتے ہیں حیرانی کی بات ہے کہ اس بیابان میں نہ کوئی کنواں ہے نہ پانی ہے، مگر یہ شخص کشتی بنا رہا ہے، کتنا نادان اور بھولا ہے بیچارہ۔ ایک نے کہا اے بوڑھے اس کشتی پر سوار ہو کر جلدی سے روانہ ہو جا۔ دوسرے نے کہا اس کے بالوں پر بھی بناؤ۔ تیسرے نے کہا کشتی کی جو دم بنا رہے ہو تو ٹیڑھی ہے۔ چوتھے نے کہا کہ ہاں اس کشتی کا پچھلا حصہ کج اور ناہموار ہے۔ پانچویں نے کہا اے کشتی بنانے والے اس کا پالان کہاں ہے؟ چھٹے نے کہا غور سے دیکھو اس کے پاؤں تو ٹیڑھے ہیں۔ ساتویں نے کہا نہ بابا نہ، یہ کشتی نہیں بنا رہا ہے بلکہ مشق ہے جو اندر سے خالی ہے۔ آٹھویں نے کہا اس گدھے پر کون سوار ہوگا؟ نویں نے کہا یہ گدھا جو جوں کیسے کھاتا ہے؟
کیونکہ جوں کھائے بغیر گدھا سامان کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ 10ویں نے کہا اے بوڑھے، کیا تم بیکار اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے تمہاری عقل ماری گئی؟ حضرت نوح علیہ السلام ان کی اس تمام بیہودہ گوئی کا صرف ایک جواب دیتے ہیں کہ مجھے اس بیابان میں کشتی بنانے کا حکم خدا نے دیا ہے، اور اس کے علاوہ ان مذاق اڑانے والوں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ واقعاً سیرت ائمہ، سیرت انبیاء علیہم السلام سے ہمیں یہی اندازہ اور طریقہ ہوتا ہے کہ نادانوں کا جواب خاموشی ہے، اور خاموشی سے بڑھ کے کوئی آواز نہیں ہے جو ان کے دلوں پر دستک دے اور ان کے نادان دلوں کو عبرت کا مرکز بنا دے۔ اس لیے کہ نادانوں سے اگر ہم بات کریں گے اور ان کو جو ہے ان کے پیچھے ٹائم خرچ کریں گے تو نادان نہ اپنے وقت کی قیمت کو سمجھتا ہے اور نہ دوسروں کے وقت کی قیمت کا اندازہ کرتا ہے۔ اس لیے جناب نوح علیہ السلام نے بہت عظیم جواب دیتے ہوئے حضرت نوح اپنے کام میں مشغول رہے اور کامیاب حضرت نوح ہی ہوئے، مذاق اڑانے والے کامیاب نہیں ہوئے۔ اس تاریخ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو دشمن کو جواب دیے بغیر اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ زبان سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کام تمہارا چیخ اٹھے کہ تم نے جواب پیش کر دیا، لہذا زبان سے شور مچانا بہت آسان ہے، کام کر کے دکھاؤ تو شور خود بخود مچ جائے گا۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور خدا ہماری خدمتوں کو قبول کرے۔ پھر حاضر ہوں گے۔ پیج نمبر 70 تک ہم نے آپ کی خدمت میں گفتگو کو پیش کر دیا ہے۔ اب ہم پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اس کتاب کے ساتھ، یعنی قصص الانبیاء کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔